سوال آپ کا یہ ہے کہ برائے کرم یہ بتائیے کہ اجماع کسے کہتے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ شریعت اور دین کا ماخذ ہمارے یہاں 4، یعنی سب سے پہلے کوئی مسئلہ اگر ہمیں دریافت کرنا ہوگا یا دیکھنا ہوگا تو ہم قرآن مجید فرقان حمید میں تلاش کریں، اس میں اگر نہ ملے تو پھر ہم احادیث مقدسہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان میں ہم تلاش کریں۔ ان میں اگر کوئی مسئلہ ہمیں نظر نہیں آئے تو ہمارے یہاں پھر قرآن اور سنت کے بعد 2 باتیں اور، اجماع امت اور قیاس۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پوری امت اور پورے صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع کس پر، اور اس کے بعد میں پھر قیاس۔ یہ 4 باتیں ہیں جس پر دین کی بنیاد ہے آدمی کو سمجھنے کے لیے کہ دین کیا ہے، وہ اس کی یہ بنیادیں ہیں۔ آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اجماع کسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید ہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں، اور اس پر اجماع ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام۔ اسی طریقے سے اس پر اجماع ہے کہ جب حدیث کا ذکر آئے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اسی طرح نماز جو ہم پڑھتے ہیں وضو کرنے کے بعد وقت مقررہ پر 2 رکعت یا 4 رکعت، تو اس پر بھی اجماع ہے کہ جسے ہم صلاۃ کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ۔ مثال کے طور پہ ہم ایک مخصوص ایام میں احرام باندھ کر بیت اللہ شریف حاضری دیتے ہیں، مینا اور عرفات میں قیام کرتے ہیں، اس کا نام جو ہے حج ہے، اس پر امت کا اجماع۔ جس بات پر امت کا اجماع ہو جائے اس سے انحراف کفر ہے، یعنی ایسا شخص جو اجماع کی خلاف ورزی کرے وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ آپ کے ذہن میں۔ پھر آپ نے یہ پوچھا کہ چونکہ آپ نے یہ سارے سوالات پردے کے حوالے سے کی، مصر کے آپ نے فرمایا کہ مصر کے ایک عبد الوہاب خلف اپنی کتاب میں وہ حوالہ دیتے ہیں کہ تمام مجتہد اگر کسی حکم پر متفق ہوں تو اسے اجماع کہیں گے۔ یہ بالکل درست۔ پھر آپ نے کہا یعنی ماریتانیہ سے انڈونیشیا تک تمام مجتہد کا متفق ہونا ضروری۔ بہرحال ماریتانیہ اور انڈونیشیا ہی نہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی مجتہد اور اکابر علماء گزرے وہ جس پر متفق ہو جائیں تو اس کو ہم اجماع کہتے ہیں۔ کوئی شخص اگر اسلام میں داخل ہونا چاہے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا جائے یا کلمہ شہادت، یہ دونوں جائز ہیں۔ اگر کوئی شخص کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کلمہ طیبہ بھی اگر پڑھا دیا جائے تب بھی وہ دائرے اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں تفصیل سے سارے کلمے اور ساری چیزیں اس کو بتائی جائیں اور ساری تفصیلی اسلام کی بتائی جائے، اور اسلام کے خلاف جتنے مذہب ہیں ان سے نفرت، یہ تفصیلی ہے۔ جب جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا یا پڑھا دیا تو وہ آدمی اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک بات اور سن لیجیے، عموماً ایک آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ کے پاس آیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو ہمارے یہاں عموماً جنہیں مسئلہ معلوم نہیں وہ کیا کرتے ہیں، اچھا آپ ٹھہریے، آپ ایسا کریں کہ ظہر کی نماز میں آئیں تو ہم آپ کو امام صاحب کے پاس لے جائیں اور وہ امام صاحب آپ کو کلمہ پڑھائیں۔ ہمارے یہاں اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر آپ کو کہے کہ مجھے مسلمان بنا لو، اس کو فوراً کلمہ پڑھانا چاہیے بغیر وقت ضائع، اور کسی نے اگر اس میں دیر کی کہ ہم ذرا ٹھہریے مولانا کے پاس چلتے ہیں، یا دیکھیے ابھی میں مصروف ہوں ذرا آپ 2 گھنٹے کے بعد آ جائیے، یہ خود دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں کہ جتنی دیر اس نے کلمہ نہیں پڑھا اتنی دیر وہ کافر رہا، تو اس کے کافر رہنے پر آپ راضی رہے تو کفر سے رضا یہ بھی کفر ہے۔ کسی کے پاس آدمی آئے جی مجھے مسلمان کر لو، مولانا سرٹیفکیٹ لکھت پڑھت یہ الگ، اسی وقت آپ اس کو کلمہ پڑھائیں، اور کلمہ پڑھانے کے بعد اب مولانا کے پاس لے جانے میں کوئی دیر ہو جائے یا اس کی سند بنائی جاتی ہے اس میں کوئی تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ خدا نہ خواستہ 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے یہ کہے کہ مجھے اسلام میں داخل کر لو، آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا، خدا نہ خواستہ یہ دونوں کی موت اگر واقع ہوئی تو ان کی موت اسلام پر نہیں ہوگی، وہ تو پہلے ہی سے کافر تھا، اور یہ کفر سے رضا کی بنا پر یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور جب دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ معنی کیا ہے، یہ بھی آپ اس کی ہلاکتیں سن لیجیے، وہ کیا ہے کہ آج تک جتنی نمازیں پڑھی سب ضائع،
جتنے حج کیے، جتنے عمرہ کیے، جتنی زکات دی، جو نیکی کی ہے سب کے سب ضائع ہو گئی. اب اثر نو یہ مسلمان ہوگا. ایسے کم سے کم 10-12 کیس ہمارے پاس آئے کہ بیچارے سیدھے سادے جو علماء ہیں، بھئی ہمیں پتہ نہیں مسلمان کیسے، آپ ذرا اس کو مسلمان کر دیں. ہم دونوں کو کلمہ پڑھاتے، ان کو بھی اور ان کو. اور کوئی ایسا آدمی اگر غلطی کرے تو وہ بھی کلمہ پڑھے گا اور تجدید ایمان کی نیت سے، اور تجدید نکاح بھی ہوگا. اگر وہ شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی ہوگا. یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے کہ ہر آدمی کو یاد رکھنا چاہیے. کوئی بھی آدمی آپ کے پاس آئے فوراً اسے کلمہ پڑھائیے، پھر اس کے بعد کسی عالم دین کے پاس لے جائیں. آپ فرمائیے. کوئی شخص کسی سنی کو وہابی کہے تو پہلے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اسے کلمہ پڑھنا ہوگا؟ ہاں دیکھیے، اصل میں کبھی بھی بغیر کسی تحقیق کے کسی سنی کو وہابی نہیں کہنا چاہیے. وہابی تو ہم اہل سنت جماعت میں ایک گالی ہے، لیکن یہ کہ صرف کسی کو وہابی کہنے سے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں کئی طرح کی توجیہ بھی ہو سکتی ہے. مثلا وہ کوئی توجیہ کرے کہ میرا وہابی کہنے کا کیا مطلب تھا کہ یہ وہابیوں کے پاس بیٹھتا ہے، یا بعض باتیں وہابیوں کسی کرتا ہے، کس بنیاد پر وہابی کہتا ہے. اس میں چونکہ توجیہ اور کئی راہیں ایسی نکلتی ہیں کہ جس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دائرہ اسلام سے خارج. البتہ ہاں وہ معروف طریقے سے جو وہابی جنہوں نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، تو اگر وہ کسی سنی کو ایسا گستاخ رسول کہے جیسے کہ وہابیوں نے کی، تو اب اس صورت میں اسے گویا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنی ہوگی. محض یہ کہ کسی سنی کو اس نے وہابی کہہ دیا تو صرف اس کلمے سے تو دائرہ اسلام سے خارج نہ ہوگا، لیکن یہ کہ اگر احتیاطاً وہ تجدید نکاح اور تجدید ایمان کر لے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی خدا نہ خواستہ اونچ نیچ ہو تو اس کا ایمان تو کم سے کم سلامت ہے. کچھ لوگ تقدیر کو برا بھلا کہتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں، ایسا کرنا حرام ہے، یہ کفر ہے، وضاحت فرمائیں. حدیث پاک میں ہے کہ لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بعض لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود زمانہ ہے، اللہ ہی زمانہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ زمانے میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تاثیر سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمانہ جو ہے نا وہ چلتا ہے جیسے چلتا ہے، اس لیے زمانے کو گالی نہیں دینی چاہیے. تو جہاں تک تقدیر کا معاملہ ہے تو تقدیر کا معاملہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ تقدیر تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، مخصوص اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور جس کے اوپر ایمان لانے کا بھی شرع شریف کے اندر حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ آپ پڑھتے ہیں ایمان کی صفت پڑھتے ہوئے. تو تقدیر الہی کی بے ادبی کرنا یا اس کو گالی دینا جو ہے یہ کفر ہے، آدمی مسلمان نہیں رہتا. ان لوگوں کی واردات کیسی ہے آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. علماء تو ویسے ہی جانتے ہیں، عوام تک کہ جہاں کوئی ہو فوراً اس کو پکڑو. اگر ایک بھی بگڑا ہوا تمہارے سمجھانے سے سمجھ گیا تو پوری دنیا کے صدقے سے بڑا ثواب مل جائے گا. اس واسطے سر چھپانے کی ضرورت نہیں، منہ دکھانے کی ضرورت ہے. وہ منہ کی کھائیں گے اگر تم سینہ چوڑا کر کے بازار میں چلو گے کہ ہم حق پر ہیں، حق کے دائی ہیں، حق روح میں ہے، حق سینے میں ہے. رب کعبہ کی قسم میں ہزاروں دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ہماری مٹی اگرچہ بر صغیر کی ہے مگر سینوں میں نور مدینہ شریف کا ہے. وہ آدھی آیتیں پڑھ کے ہم پہ حملہ کرتے ہیں، معیار الوہیت میں دھاندلی کرتے ہیں، اسلوب کو بدلتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے اس علمی دسترخوان میں کہ جس میں اللہ کے فضل سے ہر طرف دل چین سے بیٹھے ہیں، روح مطمئن ہے، داتا کا نگر ہے اور سوئے مدینہ شریف سفر ہے. کوئی جلدی میں نہیں، کسی کو کوئی بے چینی نہیں، کسی کو کوئی اضطراب نہیں. ٹھنڈی ہوا مدینہ شریف کی چل رہی ہے. اس واسطے اطمینان مزید رکھ کے بات کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور آگے پہنچانا ہے، تاکہ
جو کنویں کو مینار کہتے ہیں اور مینار کو کنواں کہتے ہیں، ان کو جواب دیا جائے اور ثابت کیا جائے کہ خالق کائنات نے ہم میں صفہ والی روشنی عطا فرمائی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، ایک ہے الوہیت جو رب کے سوا کسی کو مل ہی نہیں سکتی، نہ مجازی نہ ہی عطائی، مگر کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے سوا اللہ کے بندوں میں بھی پائی جاتی ہیں اللہ کے دینے سے۔ ہوتا کیا ہے؟ قرآن مجید میں جب اس کا بیان آتا ہے تو نفی مطلقاً ہوتی ہے، اور مقصد اپنوں کی نفی نہیں ہوتی، مقصد غیروں کی نفی ہوتی ہے۔ اور دھاندلی کرنے والے کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ہی آ گیا ہے، تو جب قرآن میں ہے تو پھر اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے مانو گے تو شرک ہو جائے گا۔ اس طرح سادہ لوگوں کو وہ ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دے کر انشاءاللہ واضح کروں گا، جہاں بیٹھو گے خوشبو عام کرو گے، کوئی بدبو تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ قرآن مجید برہان رشید کے 3 مقامات پر ایک چیز کا ذکر ہے کہ وہ ہے اللہ کی، وہ کیا ہے؟ عزت۔ قرآن مجید برہان رشید میں ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری اللہ کی ہے۔ بولو عزت ساری، بے شک عزت ساری اللہ کی ہے، بے شک عزت ساری اللہ کی ہے۔ ہم نے کہا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معیار الوہیت نہیں، اللہ میں بھی ہو سکتی ہیں، اللہ کے بندوں میں بھی ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کے دشمنوں میں نہیں ہو سکتی۔ اگر دشمنوں میں مانیں گے تو پھر انکار قرآن ہوگا، اگر محبوبوں میں مانیں گے تو انکار قرآن نہیں ہوگا۔ اب جس وقت انا بھی ہے، للہ بھی ہے، جمیعہ بھی ہے، اور ایک جگہ نہیں بلکہ 3 جگہ ہے کہ عزت کس کی ہے؟ سارے بولو عزت کس کی ہے؟ سورہ نساء پڑھو، خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان سورہ نساء کے اندر موجود ہے۔ رب ذوالجلال اس موضوع کو خود بیان فرما رہا ہے۔ خالق کائنات کا یہ فرمان سورہ نساء کی آیت نمبر 139 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت ساری، سارے بولو عزت ساری۔ یہی بات خالق کائنات جل جلالہ سورہ یونس میں فرماتا ہے، آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری، سارے بولو عزت ساری اللہ کی ہے۔ یہی بات رب ذوالجلال سورہ فاطر میں فرماتا ہے، آیت نمبر 10 ہے، اور خالق کائنات فرماتا ہے فللہ العزت جمیعا، عزت ساری اللہ کی ہے۔ اب 3 آیات میں نے قرآن مجید برہان رشید سے پیش کی۔ قرآن مجید میں تو ایک جگہ بھی آ جائے تو بات پکی ہے، یہ 3 جگہ ہے، اور پھر انا بھی ہے 2 مقامات پر، اور ساتھ جمیعہ بھی ہے 3 مقامات پر۔ اب عزت ایک وصف ہے جو اللہ کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر جمیعہ کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے، تو مطلب کیا بنا؟ اگر عزت کے کروڑ افراد ہیں تو کروڑ کے کروڑ اللہ کے لیے ہیں، ایک بھی کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اب جو انداز دوسرے لوگوں کا بیان توحید کا ہے، اس کے نتیجہ کیا آئے گا؟ جب یہ آیت ان کے قانون کے مطابق پڑھی جائے، ان آیات کا ان کے قانون کے مطابق مطلب بیان کیا جائے، تو کیا بنے گا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کی کوئی عزت کرے گا تو معاذ اللہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ جب عزت اللہ کی ہے اور ساری اللہ کی ہے تو اللہ کے علاوہ اگر کسی بندے کی عزت کریں گے، کوئی ماں کی عزت کرے یا باپ کی، استاد کی عزت کرے یا پیر کی، بڑے بھائی کی عزت کرے یا بڑے دوست کی، ان کے نظریہ کے مطابق شرک ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے عزت ساری اللہ کی ہے۔ اور ہم کہیں گے کہ بے شک جمیعہ کا لفظ آیا ہے، بے شک رب ذوالجلال نے انا بھی فرمایا ہے، خالق کائنات یہ فرما کے کہ عزت ساری اللہ کی ہے۔ میرا رب
غیروں کی نفی کر رہا ہے، اپنوں کی نفی، سارے بولو، اپنوں کی نفی، اپنوں کی نفی، وہ غیروں کی نفی کر رہا ہے، اپنوں کی نفی نہیں کر رہا۔ اس آیت سے قانون سمجھو، پھر باقی ان الحکم الا للہ ان القوت للہ جمیعا للہ الشفاء، وہ سارے جو انداز ہیں ہر جگہ اس قانون کی سمجھ آ جائے گی۔ اب یہاں پر عزت اللہ کی ہے اور عزت ساری اللہ کی ہے۔ اگر اس میں ان منکرین کا انداز لیا جائے تو کسی ایک کے لیے بھی رب کے سوا عزت مانی گئی تو شرک ہو جائے گا۔ مگر ہمارا انداز کیا ہے؟ صوفہ کا انداز کیا ہے؟ دار ارقم کا انداز کیا ہے؟ بدر حنین والوں کا انداز کیا ہے؟ صحابہ و تابعین کے والے انداز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگرچہ رب ذوالجلال نے لفظوں میں نفی مطلق کی ہے مگر نفی غیروں کی ہے، اپنوں کی نفی، کہ عزت اللہ کی ہے ساری، عزت ابو جہل کی نہیں، عزت عتبہ کی نہیں، عزت شیبہ کی نہیں، عزت لات کی نہیں، عزت مناف کی نہیں، عزت طاغوت کی نہیں، عزت بت کی نہیں۔ رب ذوالجلال یہ فرما کے کہ ساری عزت اللہ کی ہے، یہ بتا رہا ہے کہ عزت لات و مناف کی نہیں، مگر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میرے محبوبوں کی عزت ہے۔ اب جو فلیکس چھپوانے والے، رکشوں پہ لگانے والے، ان کا انداز لیا جائے تو پھر کیا بنے گا؟ نہ لات و منات کی عزت ہے، نہ داتا گنج بخش کی عزت ہے۔ لیکن اگر قرآن کا قرآنی انداز لیا جائے تو مطلب کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے عزت ساری میری ہے، لات و منات کی عزت نہیں، داتا گنج بخش کی عزت ہے۔ اب ان آیات میں ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں لگاتے، جہاں یہ لکھی ہے ماقبل پڑھو تو پتا چلے گا کہ اللہ کی بات کا مطلب کیا ہے، رب فرمانا کیا چاہتا ہے، رب بتا کیا رہا ہے۔ ماقبل کو دیکھنے سے مطلب واضح ہو جائے گا اور خود بخود پتا چلے گا کہ اگرچہ رب ذوالجلال نے کوئی لفظوں میں تقسیم نہیں کی کہ میں غیروں کی نفی کر رہا ہوں، اپنوں کی نفی نہیں کر رہا، اگرچہ یہ تفصیل نہیں مگر ماں قبل واضح کرے گا کہ رب کے فرمان کا مطلب کیا ہے۔ اور جب ہم ماں قبل کو دیکھیں گے آگے آیت خود بول پڑے گی کہ رب ذوالجلال لوگوں کو بتانا کیا چاہتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہی درود شریف ہمیشہ پڑھنے کے لیے، حالانکہ حضرت کعب بن عجرہ کے الفاظ جو حدیث پاک میں وہ یہ ہیں کہ کیفا نصلی علیک اذا نحن صلینا، ترجمہ سنو کہ حضور ہم آپ پر صلوات کیسے بھیجیں جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو وہ نماز کے اندر جی ان کے یہ الفاظ کہنا کہ قد عرفنا السلام علیکہ، کہ حضور پر سلام عرض کرنا ہم سیکھ گئے ہیں، تو وہ السلام علیکہ ایھا النبی وغیرہ والے الفاظ آخر تک یہ نماز کے اندر وہ الفاظ آتے ہیں جن کو وہ پہچان گئے ہوئے تھے۔ اور آگے سوال جو ہے صلاۃ کے بارے میں وہ بھی نماز کے بارے میں ہے، تو نماز کے اندر جو ہے یہ مطلقاً یہ درود ابراہیمی جو ہے وہ افضل ہے اور اس کا ثواب جو ہے زیادہ ہے، اور یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف یہی درود شریف ہے بس، اس کے علاوہ باقی سارے بناوٹی درود شریف ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے یہ لکھا ہے فتاوی ثنائیہ کے اندر، اس سے پوچھا گیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وغیرہ یہ درود شریف پڑھنا کیسا ہے، تو اس نے کہا کہ درود شریف صرف ایک ہے اور وہ ابراہیمی ہے، جی باقی سارے بناوٹی ہیں، باقی سارے بناوٹی ہیں اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو جی 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 یہ کہتے ہیں، لیکن ان جاہلوں کو اتنی خبر نہیں، جی ان جاہلوں کو اتنی خبر نہیں کہ کم سے کم حدیث پاک کے اندر درود و سلام کے 40 سیٹ جو ہیں وہ آئے ہیں، درود و سلام کے سیرے 40 کے لگ بھگ احادیث کے اندر آئے ہیں جو مختلف ہیں ایک دوسرے سے، اور سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ تو کیا وہ سارے بھی درود ابراہیمی کے بغیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے یا آپ نے پڑھنے کے لیے بتایا تو وہ سارے بھی بناوٹی ہیں؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ بات ہے۔ تو
اس کے علاوہ صحابہ کرام نے بھی کچھ درود شریف جو ہے نا وہ اپنے ذوق شوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے ہیں اور حدیث کی کتابوں کے اندر وہ آئے ہیں، اور ان درود شریفوں کو غیر مقلدین کے مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اپنی کتاب نزل الابرار من اذکار النبی المختار کتاب کے اندر ان درود السلام کے سیروں کو جمع کیا ہے، اور جو صحابہ کرام کے کہے ہوئے درود شریف ہیں وہ بھی لکھے ہیں، اور جو ان کے بعد کے بزرگوں میں کچھ وہ بھی اس کے اندر انہوں نے لکھے ہیں اور یہ سارا اس میں شامل کیا ہے۔ اسی طرح مولوی اشرف علی تھانوی علماء دیوبند کے حکیم الامت کہلاتے ہیں، تو ان کی کتاب ہے زاد السعید اس کا نام ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب نشر الطیب ہے، اس کے اندر بھی یہ درود و سلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے مختلف الفاظ جو ہیں یہ 40 کے لگ بھگ جو ہیں یہ انہوں نے بھی جمع کیے ہیں۔ تو اگر صرف درود ابراہیمی جو ہے وہ اصلی درود شریف باقی سارے بناوٹی ہیں تو پھر نعوذ باللہ لازم آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے درود ابراہیمی کے علاوہ جو درود السلام کے سیغے آئے ہیں، درود السلام کے الفاظ آئے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کو بھی دیوبندی اور وہابی جو ہیں وہ بناوٹی کہہ رہے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے درودوں کو بناوٹی کہے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ پھر آپ خود سوچ لیں، پھر خود سوچ لیں۔ میں روزانہ درود تاج پڑھتا ہوں، میرا ایک دوست مجھے منع کرتا، وہ کہتا ہے کہ درود تاج میں نور من نور اللہ کے الفاظ ہیں اور یہ کہنا شرک ہے، برائے کرم اس کے متعلق کچھ بتائیے۔ آپ کا دوست جو ہے وہ لگتا ہے سخت وہابی ہے، آپ اس کی صحبت سے بچیے، درود تاج پڑھنے میں شرن کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو ہمارے پاس وہابیوں کے بہت بڑے دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ موجود ہے کہ جس میں انہوں نے درود تاج پڑھنے کو جائز لکھا۔ درود تاج پر جتنے اعتراضات ہو سکتے تھے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الامن والعلا میں ان تمام اعتراضات کے جواب دے دی۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں پاکستان کے غزالی زماں حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی درود تاج کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب میں ایک بہت ہی مبسوط کتاب لکھی ہے، وہ آپ پاکستان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نور من نور اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فیض سے اللہ نے اپنے فیض سے کو نور پیدا فرمایا اور اس نور سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق دیا۔ اس میں کون سا شرک ہے؟ روح اللہ آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کی روح کہیں گے آپ؟ یہ تو بہت بڑا شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو روح اللہ کی توجیہ کرے وہ اور اس سے کہ پھر نور اللہ کی توجیہ بھی وہی کرے کہ روح اللہ کے معنی اللہ کی طرف کی روح۔ اللہ تبارک و تعالی نے روح کو ایک جسم دے کر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو اس کے لیے کیا ناممکن ہے کہ نور سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کو بخشا؟ اس لیے یہ شرک اور کفر نہیں، آپ کا دوست سب گمراہی پر۔ آپ کا سوال ہے، میری ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے لیکن حدیث کا منکر ہے، کیا ایسا شخص مسلمان ہے؟ محترم عبدالرافع صاحب، ایک شخص اگر قرآن مجید فرقان حمید پر تو ایمان رکھتا لیکن حدیث پر ایمان نہیں رکھتا تو فی الواقع وہ قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک دو آیتیں پڑھتا ہوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کیسے صاف طریقے سے ارشاد فرمایا کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کی، فرما فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی۔ اور یہ قرآن مجید ایک جگہ ارشاد باری تعالی وَقُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دو وہ میری اتباع کریں، یعنی حضور علیہ السلام کی اتباع کریں۔ جب وہ حضور علیہ السلام کی اتباع کریں گے یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آپ نے دیکھا، اب مجھے بتائیے کیا بغیر حدیث کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع جو ہے وہ ممکن ہے؟ نہیں۔ جیسے جگہ فرما اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول وہ اولی الامر منکم، فرما اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالی کی اور اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اولی الامر منکم، اور تم میں جو صاحب امر ہیں یعنی علماء حقانین ان کی اطاعت کرو۔ اب مجھے بتائیے کیا اس نے قرآن مجید کن آیتوں پر ایمان ہوتے اس پر عمل کیا؟ بظاہر یہ لوگ منکر حدیث ہیں اور حقیقت میں یہ لوگ منکر قرآن ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ تو بوجہ انکار قرآن ایسے لوگ دائرے اسلام سے خارج۔ آپ نے پوچھا اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا اس شخص کے لیے حکم شرع کیا؟
اور دلیل یہ دیتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی وہ مومن ہے۔ یہاں آپ کے یا تو دوست نے آپ کو دھوکہ دے دیا، کسی نے جن کے ساتھ آپ بیٹھتے اٹھتے، سب سے پہلی بات تو یہ سن لیجیے آپ کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اولو العزم صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے بے شمار معاملات پر ان پر اعتماد بھی کیا۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والا بددین اور سخت گمراہ اور جہنم کا مستحق۔ رہا یہ مسئلہ کہ دلیل یہ دیتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی وہ مومن ہے، تو آپ کیا جانتے ہیں، کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تھے؟ یہی البتہ غلطی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے۔ مسئلہ صرف حضرت علی اور امیر معاویہ میں خلافت کا تھا، اور جو کچھ ہنگامہ کیا وہ ان کے بیٹے یزید نے کیا، لہذا یزید کو تو آپ متون کر سکتے، لیکن حضرت امیر معاویہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی حدیثوں کو امام بخاری نے لیا، امام مسلم نے لیا، اور دیگر گویا کتب نے امیر معاویہ کی حدیثیں جو ہیں وہ اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں، لہذا ان کا مخالف یا ان کی شان میں گستاخی کرنے والا سخت گمراہ اور بے دین۔ آپ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کافر نہیں ہوگی۔ اس وقت جو سنی بد مذہب ہو جاتے ہیں کیا یہ لوگ مرتد نہیں ہوئے؟ برائے کرم وضاحت فرمائی۔ خالد محبوب صاحب، ہماری نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے کوئی شخص بھی مرتد نہیں ہوگا اور کافر نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ مرتد ہوئے اور بعض لوگ منافقین بھی تھے، اور اسی طریقے سے حضور کے وصال کے فوراً بعد جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو کیا آپ نے نہیں پڑھا کہ کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا؟ جو زکوٰۃ دینے سے جنہوں نے انکار کیا وہ سب مرتد ہو گئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ویسے جنگ کی جیسا کہ کافروں کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، لہذا آپ کو یہاں صحیح ہو گیا، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اور اس وقت تو واقعی بات یہ ہے کہ جو سنی بد مذہب ہو جاتے ہیں، واقعی ان کی بد مذہبیت اگر اس قسم کی ہو کہ وہ صحابہ کرام کے گستاخ بن جائیں، نبی کریم علیہ السلام کی شان میں اگر وہ توہین کریں، اس میں شک نہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، یقیناً وہ مرتد کے حکم میں ہے۔